السلام علیکم. آپ سب کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھی ہوں گی. چلیے آج میں پھر سے آپ سب کو تہجد کی میریکل سٹوری سنانا چاہتی ہوں. السلام علیکم آپی. میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آج سے 8 سال پیچھے جائیں تو میری دعا کیسے قبول ہوئی، اور قبول ایسے ہوئی کہ کچھ بھی معاملات نہیں تھے، نہ ہی کوئی چانس تھا. جو چانس تھا وہ بھی چانس بالکل ختم ہو چکا تھا. ایک انسان اپنی زندگی میں بزی ہو گیا اور میں اپنی زندگی میں بزی ہو گئی. وہ مجھے بھول گئے، میں انہیں بھول گئی کہ قسمت ہمیں دوبارہ کیسے ملوا دے گی. آپی، ایسا تھا کہ میں روتی تھی، تڑپتی تھی، لیکن دعا صرف کرتی تھی اسی کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. میں جب نماز کے بعد دعا کرنے بیٹھتی تو صرف اور صرف خیال ان کا ہی آتا تھا، جو انسان مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا، جنہوں نے ہر طرح کے دروازے میری طرف سے بند کر لیے تھے. لیکن میں پھر بھی پتہ نہیں کیوں ان کے لیے دعا کرتی تھی کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے. تو جب میں بالکل سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، ہر چیز کے دروازے بالکل بند ہو گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہ جانے کہاں سے اندھیرے میں وہ روشنی نظر آئی. یقیناً اللہ کی مصلحت اللہ ہی سمجھ سکتے ہیں، ہم بس صبر نہیں کرتے. نہ جانے کہاں سے اندھیرے میں وہ روشنی نظر آئی اور ان کی خالہ ہمارے گھر آئی. اور جب ان کی خالہ ہمارے گھر آئی تو آپ ہی میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، اور میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ یہاں کے تو دروازے سب بند تھے اور وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، اور میں اپنی زندگی میں مصروف تھی. لیکن میرے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک دعا، کبھی نہیں کرنا چھوڑوں گی، چاہے انہوں نے مجھے چھوڑ ہی کیوں نہ دیا ہو. مجھے کہہ دیا تھا انہوں نے کہ اب تم مجھے اپنی دعاؤں میں بھی نہ مانگنا. لیکن میں نے ان کے سامنے تو ہاں بول دیا، لیکن میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر بات کرتی تھی اور روتی تھی اور کہتی تھی اللہ تعالیٰ میری مدد کر دے. اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جب میں بالکل اندھیرے پر چلی گئی، جب میں بہت بیمار بھی ہو گئی، اسی وجہ سے اچانک ایک دن ان کی خالہ آتی ہے اور ان کی خالہ کہتی ہے کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے؟ تو میری والدہ پہلے تو خاموش ہو گئی، اور میری والدہ نے جھوٹ سا بول دیا، ہاں ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے. کیونکہ آپ ہی 2 خاندانوں کی بات تھی. آپ تو جانتی ہیں 2 خاندانوں میں آپس میں مسائل ہوتے ہیں. میری امی نے انا رکھتے ہوئے یہی بول دیا کہ نہیں ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے، اب تم کس بات پر آئی ہو ہمارے گھر؟ تو خالہ نے کہا میں خود نہیں آئی، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا ہے. تو میری امی نے انہیں ایک دم سے طنز کیا اور کہا تم بڑی اللہ والی ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بہن، میری بات تو سن لیں، آپ اتنا طنز لہجے سے مجھ سے بات کر رہی ہو، تم ایک بار مجھے سن تو لو. تو آپ ہی میں نے جیسے ان کی بات سنی تو میں نے امی کو بولا کہ امی 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں، کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ 1 منٹ بیٹھے تو صحیح، خالہ کی بات تو سن لیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. تو میری خالہ کہتی ہیں کہ میں رات کو سو رہی تھی تو سوتے سوتے اٹھ گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بیٹی یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے، جتنی یہ سٹوری ہے کہ یہ رو رہی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ خالہ ان سے، جو میرے بھانجے ہیں، میری بات کروا دو اور میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا ان سے رشتہ کروا دو.
تو میں ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس بات کو گزرے 8 سال ہو گئے، اب بھلا یہ میرے خواب میں کیوں ایسے آئی ہے؟ تو میں سو گئی واپس، اور پھر خالہ کہتی ہیں کہ اگلے دن وہ خواب آیا جو پوچھے تو آپ نے بھیجا، وہ واپس خواب مجھے آیا۔ تو میں نے اپنے بھانجے کو کال کیا، یہاں پر خالہ اپنے بھانجے کو کال کر رہی ہے۔ میں نے بولا کہ بیٹی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تم مجھے میرے بھانجے نے بتایا کہ خالہ میں خود بہت تڑپ رہا ہوں، مجھے معلوم کر کے بتائیں کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے کہ نہیں۔ تو آپ ہی جب خالہ نے یہ بات کی تو میری امی ایک دم سے رونے لگی۔ میری امی نے کہا بہن میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، تم واقعی میں اللہ کی طرف سے آئی ہو فرشتہ بن کر، اور ابھی ہم نے اس کا رشتہ نہیں کیا۔ اور آپ یقین کریں میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور وہ گلاس گر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا اس وقت کہ میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اور اس کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو امی نے مجھے بتایا کہ خالہ کہتی ہیں کہ وہ لڑکا کوئی ایسی رات ہی نہیں تھی جس میں وہ کہتا ہے خالہ میں اس کے لیے رویا نہیں، تڑپا نہیں، اور ایسی کوئی رات نہیں گئی۔ خالہ نے کہا بیٹے ایسی کوئی رات نہیں گئی جب وہ لڑکا تمہارے لیے تڑپا نہیں۔ تو دیکھا آپ ہی کیسے میری ایک لگن تھی اور ایک اس کی لگن تھی، ایک میری لگن تھی اور ایک اس کی لگن تھی، اور وہ لگن اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی، کیونکہ ہماری نیت صاف تھی، سچی تھی، اور کچھ خاندانوں کے پرابلمز کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، پر ہم نے اللہ کو سپرد کر دیا سب کچھ۔ ہم نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ پہلے ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا، الحمدللہ۔ تو میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، دعا کسی بھی طریقے سے قبول ہوتی ہے، اور جیسے آپ کہتی ہیں کہ معجزے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کیسے اللہ نے میری دعا ان تک پہنچائی، اور دلوں سے رابطے ہوتے ہیں، کیونکہ اس دل اللہ پاک کا گھر ہے، کیونکہ دل میں اللہ پاک کا گھر ہے۔ اور سورہ یاسین پہ میں بہت پڑھتی تھی، تو آپ سب بھی سورہ یاسین پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں سے سن رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور ہماری منزلیں بے شک مشکل ہوتی ہیں۔ 8 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا، اور جو بالکل ہی چیز ختم ہو گئی ہو، لیکن اندر ہی اندر وہ دعا میں مانگتے تھے، اور میں بھی دعا میں مانگتی تھی۔ بس میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور سچائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ لوگ قائم رہنا چاہتے ہیں تو بری چیزوں سے بچیں، چاہے تو نکاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور برائی سے بچیں۔ اللہ سے یہی کہیں کہ اللہ پاک میری نیت صاف ہے۔ جب آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ کے راستے خود بخود بنتے جائیں گے انشاءاللہ۔ سنو اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب کامیابی تمہارا رخ کرے گی۔ مشکلیں اپنے حال اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، بس انسان کا اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزر رہا ہے ممکن ہے کہ ان کا آخری کنارہ معجزے سے مل جائے، تہجد کی دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جب ہر طرف ناممکن حالات ہوتے ہیں، یاد رکھنا تبھی معجزے رونما ہوتے ہیں۔ تمہارا اس پر یقین کرنا، اس کا تمہیں سننا کوئی معمولی بات نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو دنیا کے چاہنے نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے اس پہ یقین اور اس کا تم پہ سننا کوئی معمولی بات نہیں۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن ساحل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو کیا پرواہ اس جہاں کی، جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کیا پرواہ اس جہاں کی۔ اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سارے غم، تم پھر سے مسکرا پاؤ گے،
بے شک تم پھر سے مسکرا پاؤ گے بیگم، تم پھر سے مسکرا پاؤ گے۔ کیوں ہو پریشان اپنے نصیب سے، جب ساتھ ہے اللہ ہر چیز میں۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ بے شک تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب بھی اس چیز کے لیے جگہ ضرور لکھتا ہے۔ بے شک اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہے۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں تہجد کی دعائیں، کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اور میرا رب سسکیوں میں پوشیدہ درد اور دلوں میں پوشیدہ راز سے بھی واقف ہے۔ الحمدللہ، یاد رکھو کہ اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے۔ گر جاتا ہوں ہر ٹھوکر پر، سنبھالنے والا میرا اللہ ہے نا۔ بے شک گر جاتی ہوں ہر ٹھوکر پر، سنبھالنے والا میرا اللہ ہے نا۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدل دے، دیر نہیں لگتی۔ میں آپ سب سے بس اتنا ہی کہوں گی کہ آپ لوگ اتنا کنفیوز نہ رہیں۔ بس جو کچھ بھی ہر کوئی تو سب کچھ پڑھتے ہیں، ہم چاہیں تو سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، پر ہم ایک وظیفہ 2 وظیفے کئی وظیفوں میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ پڑھو تو ایک پڑھو اور یقین کے ساتھ پڑھو کہ مجھے اس کے بعد دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دعائیں یقین مانگتی ہیں۔ اگر دعاؤں کی توفیق ملنے کے بعد بھی شک میں ہو کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں تو نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں کا یقین دیکھنا ہوتا ہے۔ جو سب ناممکن جان کر بھی اللہ پر توکل کرتا ہے، ایسا توکل جو ہر شک اور شکوے سے پاک ہوتا ہے، جو لا حاصل کو حاصل کرنے کے لیے صبر کی آخری حد تک جا سکتا ہے، وہ المالک ہے۔ اس کی درخواست اس کے دسترس میں دونوں جہاں کی ہر چیز ہے۔ پھر کیوں سوچتے ہو جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا؟ کیوں سوچتے ہو جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا؟ سب اللہ پر چھوڑ دو، آج تک اس نے سب سنبھالا ہوا ہے نا، آگے بھی وہی سنبھال لے گا۔ روٹھے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے جب بات تہجد تک آتی ہے۔ اللہ ان سب کے لیے آسانیاں کرے جنہوں نے محبت صرف نکاح کے نیت سے کی ہے، دنیا اور آخرت کے لیے آپ کی محبت کو بہترین کر دے۔ آمین۔